بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیا دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ دست ماں انجم میں رخشاں ہلال بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ بنت صدیق آرام جان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین
ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، خلیفہ چہارم، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے، تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے راستے میں آپ کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 خلفاء حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ تینوں کے تینوں شہید ہوئے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روز ازل سے اسلام کے دشمن جو ہے وہ اسلام کے والیوں کے کس طرح پیچھے درپے ہیں۔ فاروق اعظم کو نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا، ابھی آپ نے اللہ اکبر کہی تھی صبح کی نماز پڑھاتے، اور عثمان غنی کو گھر میں شہید کر دیا گیا، اور مولا کائنات مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولا کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من ہو، فرمایا علی میرا اور میں علی کا، اور فرمایا
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا لا یحب الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہی محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ من آذا علی فقد آذانی، فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ ومن سبہ فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ حضور کے چچا زاد بھی ہیں، دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی، اور تیسرا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام علی رضا جب نیشا پور گئے تو وہاں آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں، تو امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا بے ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر۔ کوئی گھوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے۔ آگے جو بات ہے پھر علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مجتہدین، علماء، صوفیاء جو موجود تھے، اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانے لگے۔ تو لوگ خاموش ہو گئے، تو حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے، حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا زاد بھی ہیں۔ امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب۔ اس میں سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر صادق، انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام جعفر صادق نے، عن ابی محمد الباقر، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام محمد باقر نے، عن ابی زین العابدین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام زین العابدین نے، عن ابی الحسین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان علی مرتضیٰ نے۔ اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ آگے جو بولی ہے نا بولی، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں، لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ابا جی نے بیان کی، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا قال حدثنی ابن عمی، ہاں کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے، یہ بولی نہیں ہے، صحابہ کی بولی یہ ہے۔ جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی،
فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے، یہ بولی ہے اسلام کی، یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی، یہ بولی ہے علم کے دروازے کی، اور یہ بولی ہے اس عالم کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے، حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو 70 بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی ادا وزن نہ اٹھا سکے۔ اے علی دے علم دا حال ہے۔ آج مولوی 2 لفظ پڑھ کے دین کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ بدنما اسلام دے داغ، اسلام دا لبادہ اوڑھ کے تے اداکارانہ تصویریں بنا کے پھر لوگ سارے کہن جی مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ میں کہا مولوی ایسے نہیں ہوتے، کنجر ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں مولوی ایسے نہیں ہوتے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے مولا کائنات ہے۔ ہاں جی، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے خواجہ حسن بصری ہے، ہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے داتا علی اجویری ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے سلطان الہند ہے، مولوی ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، مولوی محبوب الہی ہے، مولوی مجدد الفسانی ہے، مولوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، مولوی پیر میر علی شاہ ہے، مولوی مولانا شاہ احمد نورانی ہے، مولوی مولانا عبدالستار خان نیازی ہے، مولوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہے۔ مولوی ان کو کہتے ہیں۔ اے جڑا اے کنجر ہے تے کنجر ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جہو جا بندے دا اپنا جنس ہوئے ادھر ہی انہیں جانا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ عبدالقوی جو ہے، اس کے سامنے قوم رکھ کے کہتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ میں کہا تسی مولوی ویکھی کوئی نہیں۔ مولوی امام احمد رضا بریلوی ہے، جنہیں جاندیاں پیراں چوں روح نکل چکی سی پھر بھی مسئلہ دسیا، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ پیراں میں جو روح نکل چکی سی، مولانا امجد علی کہہ دیں میں گیا، میں کہا جناب مسئلہ نہیں لبیا، پیراں میں جو روح نکل گئی سی اعلیٰ حضرت دی، انہوں نے کہا مسئلہ تینوں اے نہیں لبیا، فلانی کتاب کھولو، فلانا صفحہ کھولو، فلانی سطر ہوتے ہیں، مسئلہ موجود ہے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا۔ مولوی امام احمد رضا ہے جس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی۔ کیوں جی؟ مولوی امام محمد بن حنبل ہے، ہاں جی، مولوی امام محمد بن حنبل ہیں جو اٹھتی پشت ہوتے بادشاہ کوڑے مارے، ننگی پیٹھ کر کے مارے، تہ بد بدے ہوئے اسی تے دنیا ٹھٹ قوم تے ساڑی تماشا ہی ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ۔ ہاں جی، ایتھے جمعے دے ٹائم اتنے بندے ہوندے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے تے نظر ہی کوئی نہیں آتا، قوم تے تماشے ویکھن والی ہوندی۔ بازار وچ امام صاحب نو کوڑے لگ رہا ہے، قوم تماشا ویکھن آ گئی۔ آپ نے فرمایا سنو اے مجمع والے ہو، تماشا ویکھنے والے ہو، جیڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا ہو جان لوے، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ میں کہندا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے، کہندا میں کہندا بادشاہ کہ اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمان لگے تو کون ہوندا چوڑیا، تو کون ہوندا؟ کہندا میں بادشاہ ہاں۔ میں تو کون ہے؟ بادشاہ تے اپنے گھر ہے، دین دا تو بکواس کرنا، دین دا احمد بن حنبل ٹھیکیدار ہے۔ بادشاہ نہ ٹکر لے لے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب سیدھی مسیتی گل کرن، کوئی پاناما لیکس پڑھیں، کوئی مسجدوں دے سپیکر اتارے، کوئی پیر میر علی شاہ دی پابندی لگائے، عورتاں نچائے، ہاں جی جو مرضی مرزائیاں دی حمایت کرے۔ مولانا صاحب تسی سیدھیاں استنجے دیاں گلاں کرو۔ میں آکھا ساڈے فقیراں کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجے دیاں گلاں کیتیاں۔ ساری دنیا امام محمد بن حنبل نو سمجھان آئی، انہاں کہا بابا بادشاہاں نال ٹکر نہیں لئی جاندی، بادشاہ بڑے ذلیل ہوندے۔ فرمایا اے ذلیل ہوندے تے اسی محمد عربی دے غلام ہوندے، تے انہاں نوں نہیں پتہ۔ امام محمد بن حنبل کوڑے کھاندے ہیں، فرمایا جڑا جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا وہ بھی مینوں ویکھے، میں احمد بن حنبل ہاں جنہیں بادشاہ نال ٹکر لئی۔ بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے، میں کہندا نہیں مخلوق۔ مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں۔ مولوی مولانا حسرت موہانی ہے، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، انگریزاں دی چکی پیسی 27 سال، روزانہ ایک من دانا پیواندے سن انگریز ساڑے فقیراں کول۔ اینج گئے تے اینج ہو کے کمر واپس آئی جیل چوں۔
تے انگریزاں ہزار پیشکش کی تھی، لکھ دے میں اندہ انگریزاں دے خلاف گل نہیں کراں گا، سیدھا سیدھا دین بیان کراں گا، جویں ہن لوگ کہندے بزدل۔ میں آکھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ توجہ، ہزار واری اندر انہاں خط بھیجے، اپنے آپ تے رحم کر، تو بڈھا ہو گیا، تیری کمر دوری ہو گئی، جوانی لے کے گیا، بڈھا ہو گیا، تیری کمر دوری ہو گئی، باز آ جا۔ تو مولانا نے اندروں شعر لکھے انگریزاں نو، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو۔ کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اور مولانا یہ عبد القوی کون ہوتا ہے چوڑا جس کو دیکھ کر قوم فیصلے کر رہی ہے؟ میں کہا تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑھے؟ جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے، علامہ فضل حق خیر آبادی تھا، کیوں جی؟ وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، وہ مولانا سید کفایت علی کافی تھے، وہ مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے، بڑے بڑے شعر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے ہمارے۔ ان علماء کی تم نے نہیں پڑھے؟ ایک چوڑے کی پڑھ کے اداکار کے ساتھ کہا دیکھو مولوی کیسے ہوتے ہیں۔ میں کہا یہ مولوی نہیں ہے، ہاں یہ مولوی نہیں ہے، مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھیا انگریزاں نو، فرمایا اوے قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ اے تے غلام ہیں نا، اے جڑے ساڈے نے تے ہن بھی غلام ہیں انہاں دے، اے اس ویلے بھی غلام سن تے ہن بھی غلام ہیں۔ انہاں دی تے اپنی مرضی نال ایک تک کھنگدے بھی کوئی نہیں جب تک انگریز نہ کہے بھائی اینج کھنگنا ہے۔ ہاں اے تے ویسے بھی غلام ہیں، انگریز تے حقیقتاً حکمران سی، ہاں تے انہاں پوری دنیا تے حکومت کرتے سن، وہ تے سورج بھی غروب نہیں سی ہوندا۔ انہاں دے بارے مولانا حسرت موہانی فرمایا اوے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ پوری دنیا دے بھاویں حکومت کر دیں لیکن میں کیوں نہ دب کے رہا؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، کیوں؟ آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دین کے وارث نہیں ہیں جن کے بارے میں یہ بات۔ میدان حدیبیہ وچ لکھیا معاہدے ہوتے میں محمد رسول اللہ، سہیل بن عمر کہنے لگے جے تانوں محمد رسول اللہ منیا ہوئی تو پھر لڑائی کیڑی؟ اے مٹا دیو محمد رسول اللہ، اسی تانوں محمد بن عبداللہ منیا، اسی تانوں محمد رسول اللہ نہیں مندے، جے محمد رسول اللہ تانوں منیا ہوندا تے تواڈے مقابلے کیوں آندے؟ اے مٹا دیو۔ ہن ذرا سمجھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا امحو یا علی، اینج معاہدہ لکھیا جا چکیا تے محمد رسول اللہ لکھیا، حضور نے فرمایا علی یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے نا اس کو مٹا دو۔ جو حضور کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈالنا جانتے ہوں، جو تہ بند بند کر میدان احد میں آتے ہوں، جو تہ بند باندھ کر کیسر و کسریٰ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوں، جو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے ہوں، اور جو ہاتھی شیروں کو کہتے ہو ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہو، یہ ہے مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو کتا حضور کے بارے میں بات کرے فرمایا امحو یا علی، فرمایا علی ہے میرا نام لکھیا مٹا دو، غیرہ نو اعتراض ہے تے مولا علی کی کیا میں حاضر ہاں۔ اتھے حضور ایک نو حکم دے سن 1400 دوڑ پیندے سن، کیوں جی یہ میدان حدیبیہ ہے کہ نہیں؟ ایک نو حضور حکم دے سن 1400 دوڑ پیندے سن، میں حاضر جی، میں حاضر جناب۔ حضور بلال نو کہندے اٹھو جی اے اونٹنی نو پانی پلاؤ تے 1400 دوڑ پیندے جی میں پلانا ہے، تسی کہندے میں پلانا ہے، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہے جناب۔ اب جو میرے آقا نے فرمایا امحو یا علی، فرمایا اختلاف ہو گیا، علی کافر کہندے میرا نام مٹا دو تے مولا علی کی کہنے لگے لا امحو کا ابدا، فرمایا قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا۔ کیا جی ابدا، فرمایا میری نسل بھی قیامت تک یہ کام نہیں کرے اوے سید، ہاں فرمایا ابدا دا مطلب اشارہ اپنی نسل تک سی جہدے وچ میرا خون ہوئے گا نا قیامت تک، حضور جتھے بھی تہاڈا نام لکھیا ہوئے گا وہ کدے سید نہیں مٹائے گا۔ الام ہو کا بد دسو جی جڑے ایک نو حکم ملتا سی سارے دوڑ پاندے سن، اور کیوں نہیں صحابی کوئی اٹھیا؟ 1400 وچ ایک بھی کوئی نہیں اٹھیا۔
انہوں نے جی وضو کا پانی لینا اور ہے، اونٹنی کو گھاس ڈالنا اور ہے، لعاب دہن لینا اور ہے، لیکن حضور کا نام مٹانا یہ صحابہ کا کام نہیں ہے۔ اور تو انہوں کوئی سمجھ آئی ہے کہ مسجد میں یا رسول اللہ لکھا جائے کہ کسی کے پیٹ میں درد اٹھے، ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے، ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے، ہاں یہ بات پکی بات ہے، علی کا جان نشین نہیں ہے۔ علی کے جان نشین ہوا جس نے یہ لکھا ہے، کیوں جی باہر بھی اتنا بڑا لکھا، اندر اندر بڑا ہی پتہ لگے یہ گول مول نہیں ہے جی، یہ پی پی ایس نہیں ہے، یہ ٹی ٹی ایس ہے۔ کیوں جی مجھے انگلش نہیں آتی، میں نے ویسے سنا ہے، ہاں ٹی ٹی ایس ٹنا ٹن سنی، ہاں سمجھ آئی، ہاں اندر وڑنا ہی پتہ لگے بھائی یہ ٹی ٹی ایس والے ہیں، پی پی ایس پل پلا سنی، ہاں یہ پی پی ایس والے نہیں ہے، جانا سب چلتا ہے۔ میں کہا پی پی ایس دیا پترا ٹنا ٹن سنی ہونا چاہیے تھا، ہاں سنی ہیں جی۔ مولا علی کہتے چلو تھوڑا جا مٹا دیں گے، پھر کل پرسوں پھر لکھ دیں گے، فرمایا نا علی سے یہ کام نہیں ہو سکتا، بس بات ختم ہے۔ علی مرتضیٰ یہ ہے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ علی ہے۔ لاؤ جی دین کنہیں بیان کرنا ہے؟ اداکاراں، کرکٹراں، گویاں، کھلاڑیاں اور یہود و نصارہ دے ایجنٹاں، دین جو علی کے بارے سامنے بھی غلط بات کرے، علی اسے کیا کہتے؟ سانو کہتے ہیں دین بڑے اخلاق سے پھیلا۔ میں کہا علی مرتضیٰ ہے علم دا دروازہ، ہاں علی مرتضیٰ فرماندے سارے قرآن دا علم جڑا نا بسم اللہ وچ باندے، سمجھ آئی؟ بسم اللہ دے وچ پھر جڑا با ہے نا پھر او دے وچ سارے قرآن دا علم باندے، فرمایا پھر با دا جڑا نقطہ ہے نا سارے قرآن دا علم اس نقطے وچ باندے۔ تے علی مرتضیٰ فرماندے انا نقطۃ البا، بسم اللہ دے با دا نقطہ علی ہے۔ اے بھنگ پین والے دے بارے بھی ایک گل سنو، بھنگ پی کے علی 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 علی، میں کہا علی یہ ہے۔ علی مرتضیٰ فرماندے شراب دا قطرہ ڈھوے کھوہ وچ، پھر کھوہ دا پانی لگے فصل نو مکئی نو، پھر مکئی کھاوے بکری، پھر بکری دے دودھ، علی اس بکری دا دودھ پین واسطے بھی تیار کوئی، یہ ہے علی مرتضیٰ۔ سنے جی نشیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال؟ ہے جی بھنگ پین والے دا کی تعلق ہے؟ بے نمازیاں دا کی تعلق ہے علی مرتضیٰ نال؟ علی مرتضیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، علی مرتضیٰ ایک رکعت پر جب پاؤں رکھتے تھے تو دوسرے پر جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، اس کو علی کہتے ہیں۔ ہاں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخر مرتضیٰ ہے جی، بانوے تاجدار حلتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یہ علی مرتضیٰ۔ اسی انج علی دی شان بھی انج بیان کرنا، ساڑھے دل وچ کوڑ کوئی نہیں، ہاں اسی انج علی دی شان بھی انج بیان کرنا۔ ہاں 21 رمضان والے انہاں علی دی شان نہیں بیان کر سکتے، وہ صرف لاہور بند کرا سکتے ہیں، ہاں وہ بک بک صحابہ دے خلاف صرف کر سکتے ہیں۔ میں آکھا ذلیلا جب ابو بکر دے پیچھے علی نمازاں پڑھیاں، عمر دے پیچھے پڑھیاں، عثمان غنی دے پیچھے پڑھیاں، تو 10 تریاں نو کٹ کے علی نو کی منیا؟ علی مرتضیٰ خود فرماندے میں اس ویلے موجود ہوں، علی اس وقت مدینے میں موجود تھے، جب رسول اللہ کو سے پوچھا گیا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا کون نماز پڑھائے؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ منورہ میں بھی موجود تھا، حضور کے گھر بھی موجود تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس وقت مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی نے فرمایا جس صدیق کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا اسی صدیق کو علی اپنی دنیا کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جی کوئی پریشانی ہوئی کسی نو؟ خارجی کسی ہوئے گی؟ خارجی اے بڑی لمبی چوڑی گل سی، خارجی مولا علی دے مقابلے چاہ گئے گل میں تو اڑنا جڑی کرن لگا نا، خارجی جڑے سن نا خارجی، انہاں دی نشانی کے وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے، اے ریاض نجد، ایک آدمی نجد آیا، فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین نات الجبین
قص اللحیہ محلوق. صحابہ کہندے نے ایک بندہ آیا اودی اکھاں وچ وڑیاں سن, نجد دا رہن والا سی, ریاض جڑا ہے جتھے حضور نے فرمایا ہناک یتلو کرن الشیطان ہناک الزلازل والفتن. اے سعودی عرب فتنے تے سارے دروازے نہیں تے کھولے نے امت مسلمہ. انہاں جے دم خم ہوندا تے برما دے مسلماناں تے ظلم ہونا سی. انہاں اے تے خود داعش دے جڑا اے پیچھے کھڑے نے داعش نو انہاں کیا بھئی اسی جے سارے مزار ڈھائن مدینہ منورہ وچ تے مکہ مکرمہ تسی شام میں ڈھاؤ, کوئی مسلمان خالد بن ولید دے مزار نو ڈھا سکدا, سیدہ زینب دے مزار نو ڈھا سکدا, او ویسے کرنی دے مزار نو ڈھا سکدا, جناب یونس علیہ السلام دے مزار نو پے سکدا. اے جے بارے حضور نے فرمایا نجدی تے پیدا ہون گے, تے زلزلے آن گے, تے فتنے ہون گے. صحابہ کہندے نجد دا رہن والا آیا, حضور مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے, اودی حیات کی سی, اکھاں وچ وڑی ہوئیاں, اے گلاں باہر نکلی ہوئیاں, بڑی گھنی داڑھی, اے پیشانی ابری ہوئی, تے ٹینڈ کرائی ہوئی, اے بھی نال ہے ہاں جی ٹینڈ کرائی ہوئی, تے حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہا ہے. تے پتہ ہے حضور نو کی کہندا ہے, کہندا اتق اللہ یا محمد, کہندا حضور اللہ کولو ڈرو, نا انصافی نہ کرو. اے بخاری بھی ساری سیاست وچ حدیث موجود ہے, جڑے حضور نو بھی کہن اللہ کولو ڈرو. تو میرے آقا نے فرمایا اوئے جے میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا تے پھر کائنات وچ اور کسے کرنا ہے. قال رجل اقتلہ, اگے لکھا کہ احسبہ خالد بن الولید. راوی کہندے ہیں کہ میرا گمان یہ سی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے. عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے میں دی دوڑ لا دیواں. حضور نے فرمایا نہیں 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 اس طرح نہیں, اینو مارنا نہیں. صحابہ کہندے ہیں حضور دی بارگاہ وچ واپس گیا تے پھس پھس کر رہے سی, بڑ بڑ, جے بندہ پنجابی بڑ بڑ نہیں ہوندی, گل سمجھ کوئی نہیں سی, بڑ بڑ کر دیا واپس چلا گیا, کیونکہ انہوں پتہ لگ گیا سی میری دوڑ لے جانی, تے بڑ بڑ کر دیا حضور دی مجلس سے نکل گیا. اللہ اکبر. تے حضور نے فرمایا ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الاسلام, اللہ مروق السام من الرمیۃ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. حضور نے فرمایا تسی پریشان نہیں ہونا, قیامت تک ادی نسل وچ لوگ آنے قرآن پڑھن گے حد کر دین گے. کیوں جی قرآن پڑھن گے حد کر دین. فرمایا قرآن انہاں دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا. فرمایا اسلام وچ انجے نکل جان گے جویں تیر کمان وچوں نکل جاندا, تو واپس نہیں آندا. اگلی جڑی گل میرے آقا نے فرمائی سنو ذرا, داعش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے, اگر کوئی طالبان کی شکل اپنائے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے. حضور نے کیا فرمایا, قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے. دسو یار عراق دے مسلمانوں دا کی جرم ہے؟ یہ تو میرے آقا پہلے, یہ داعش کون ہے؟ صحابہ دیاں قبراں انہاں دیاں کھود کے تے او تو جناب سلیپاں بھی ہٹا رہے ہیں. اے جن ہن قباء شریف دے کول جڑا قبرستان سی وہ سارا مٹا مٹو کے تے اوتھے جناب پارکنگ بنا دیتی. اے حضور نے فرمایا قیامت تک کے خارجی جنہاں دے صحابہ نال بھی جنگ ہوئی, جنہاں نے صحابہ نو بھی کہہ دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں, مولا علی نال خود جنگ ہوئی خارجیاں دی, اور 4000 خارجی مولا علی مارے. مسلمان اس بات کو کوئی سمجھے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. دسو جی اسی امریکہ دے خلاف بولیے, ایتھے مسلمان ہو کے کمن جی یہ مشرک ہیں جو داتا صاحب جاتے ہیں, جو جا رسول اللہ کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ ان کی دلیل ہے. جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. حضور کے غلام تو بیٹھے ہوئے تھے حضور کی مجلس میں, حضور پر تان و تشنیع کرنے والا بڑ بڑ کر دیا حضور کی مجلس سے جو نکل گیا. حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ویسے ایک گل ہے, اے جڑا خرکوس سی نا, خرکوس مولا علی نے جنہوں ماریا, یہ 4000 بندے نے مولا علی دے مقابلے کٹھے کر لے. ہوں سمجھ آئی کوئی؟ لوگ کہتے جی ادھر لوگ سارے جا رہے ہیں, میں آخا علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے بھی لگے جاتے. اے ٹنڈا سی, ٹنڈا وہ ایک ہاتھ سی خرکوس, تے ایتھے وہ جڑا گوشت ودے ہوئے سی تے وہ چٹے وال سن اس گوشت ہوتے, جویں جناب جنگلی چوہے دی دم ہوتے وال ہوندے نے, حدیث وچ موجود ہے سارے الفاظ. وہ ٹنڈا خرکوس تے کبڑا بھی سی نال,
لوگ کہیں جی وہ فلانے کے ساتھ بندے اتنے لگ گئے، فلانے کی اتنی تقریر سنتے ہیں. میں کہا چھڈ ہوئے، علی مرتضیٰ دا ایک خطبے دا مان کوئی نہیں. اور علی مرتضیٰ جیسے سونے صحابی رسول، داماد رسول، حسنین دے والد، کیوں جی کیڑیاں کیڑیاں شاناں تے مدینۃ العلم دے باب ایڈیاں شاناں دے مالک، ایک رکعت تے پاؤں رکھن دوسرے تک قرآن پڑھ دیون. اور فتح مکہ والے دن رسول اللہ تے جدوں کندیاں تے چڑھے بت ڈھان تے عرض کیتی حضور اجازت ہوے تے میں آسمان نو ہاتھ نہ لا دیواں. ایتھے میں ایک گل کرن لگا، اہل سنت کے مسلک کو اور مذہب کو چھوڑ کر دائیں بائیں جانے والے لوگ، مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی کسی بندے کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے جب پڑھا نا، اے جڑا سی نا خرقوس، اے مولا علی کول پڑھدا بھی رہا. ہاں جی لکھیا، اور ایک مولا علی دا غلام کہندا ہے وکانا فقیرن ورایتو مع المساکین یشہد طعام علی مع الناس وقد کسوتو برنسن. ہاں جی وہ کہندے نے اے مولا علی دے کول رہندا سی، تے کوئی ٹوپی پاڑنی نہیں سی، اے مولا علی دے دسترخوان تے روٹی کھاندا سی. اور راوی کہندے نے سروں ننگا سی، اینوں ٹوپی میں دتی تے ایسی ٹنڈا. ہاں جی ایک ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ سی دا، ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں سی تے ایسی بھی کبڑا. تے دسو یار جڑا گمراہ ہون لگے علی نو چھوڑ کے ٹنڈیاں تے کبڑیاں پیچھے بھی لوگ لگ جان. داتا صاحب نو چھوڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی بات ہے؟ خواجہ صاحب نو چھڑ کے کوئی دائیں بائیں جائے تو کوئی پریشانی والی گل ہے؟ ایتھے علی نو چھڑ کے لوگ کبڑیاں پیچھے لگے، علی نو چھڑ کے لوگ ٹنڈیاں پیچھے بھی لگ گئے. اس واسطے اہل سنت اپنے خوش رہا کرو کہ کتنے خوش نصیب ہو کہ جڑے علی مرتضیٰ دے پیچھے کھڑے سن نا غلام، وہی غلام اج بھی اہل سنت و جماعت ہے. وہی ہم اہل سنت و جماعت. اے لمبا واقعہ. مولا علی کتنے خارجی مارے جی؟ اے مولا علی دے مقابلے چ آئے، لڑن آئے. ہاں جی مولا علی دے مقابلے فوج لے کے آیا ہے ٹنڈا. کیا میں مطالعہ کرتا بھی ہاس آندا، میں کہ ہوے ٹنڈا تے علی دے مقابلے چ آ جائے، ٹنڈا بھی ہوے تے بندہ علی دے مقابلے چ آ جائے. تے علی مرتضیٰ جے 4000 بندے مار دیتے نا تے لوگ پریشان ہو گیا. انہاں کہا جی یہ کلمہ تے پڑھ دے سن تسی اتنے بندے مار دیتے. مولا علی فرمایا اور ٹنڈے نو تلاش کرو، او کبڑے نو تلاش کرو. او سارے کیتا، کوئی نہ سمجھ آئی. تے مولا علی خود پھر آئے. فقام علی بنفسی حتی اتا ناسن قد قتل بعضهم علی بعض. ڈھیر لگے ہوئے سن، 4000 بندہ مریا، ایتھے ایک بھی مان وچ نہیں. فقال اخرجوہم، فرمایا انہاں نو ہٹاؤ، انہاں دیاں لاشاں تھلو کڈو انہاں نو. مولی مرتضیٰ انہاں سٹائیاں انہاں دیاں. فوجدوہ مما یلی الارض فکبر. او کبڑا تے ٹنڈا جڑا سب تو تھلے مرے ہوئے سی. جب اودی لاش آئی تو فکبر. مولا علی فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و صدق رسولہ. اللہ بھی سچ فرمایا، او دے حبیب نے بھی سچ فرمایا. فرمایا یہی تو بندہ سی جے بارے میں حضور نے فرمایا سی علی تیرا ادنا واسطہ پینا ہے. تے فرمایا او سلیمان راوی کہندے میں علی مرتضیٰ نو فرمایا اللہ، فرمایا میں تو اللہ دی قسم دے کے کہندا حضور نے فرمایا سی یہ گل. کہندے 3 واری انہیں قسم دیتی مولا علی نو. 3 واری مولا علی فرمایا اوئے میں اللہ دی قسم دے کے کہدا ہاں رسول اللہ نے فرمایا سی یہ جو کبڑے نہ تیرا واہ پینا ہے. آج کہندے کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، سیدھا سیدھا دین. میں کہا تو پھر علی تو بھی ہونا چاہیے سی. علی مرتضیٰ پھر کیوں تلوار لے کے کبڑے کے خلاف آئے؟ قیامت تک حضور کا دین رہنا ہے. کوئی کبڑا آوے، ہاں جی کوئی ٹنڈا آوے، کوئی مولوی عبد القوی آوے، ہاں کوئی عباسی آوے، ہاں کوئی شیطان تاثیر آوے، ہاں سب ذلیل خوار اوڑن قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا. حضور کا دین ہی رہنا ہے، حضور کا دین قیامت تک غالب رہنا ہے. حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہی ہونی ہے. سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا یوں ہی ان کا.